بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارک کا مفہوم بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رات کا کھانا نہ چھوڑا جائے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا ترک نہ کرو، خواہ ایک میٹھی کھجور ہی صحیح، کہ رات کے کھانے کا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج و غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے عوض اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کیا کرو، قیلولہ شیطان نہیں کرتا۔ قیلولہ سے مراد ہے دوپہر کا سونا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر نماز شروع ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ آرام سے چلے ہوئے آؤ۔ جتنی رکعت جماعت کے ساتھ مل جائیں انہیں ادا کرو، اور جو چھوٹ جائیں اسے مکمل کرو۔ وَالْعِلْمُ بِالصَّوَابِ۔ دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔